الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت والجلال کچھ کارآمد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان آیتوں میں کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یعنی جیسے اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے اسی طریقہ سے غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے. اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ رب العزت کی صفات میں، اللہ رب العزت کی قدرت میں، اللہ کی وہ صفات جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے ان میں کسی بندے کو شریک نہ کرے. اگر کوئی شریک کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے صاف صاف قرآن میں کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اور دوسرا حکم اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ دیتا ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہاری زندگی میں والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائیں، ان کے اوپر بڑھاپا آ جائے، فلا تقل لهما اف، انہیں اف بھی مت کہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو عمر کی زیادتی کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور پھر والدین کبھی ایسی کوئی بات کہتے ہیں جو بات اولاد کو خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر اولاد کو غصہ آتا ہے. تو قرآن کریم ایسے موقع کے لیے کہتا فلا تقل لهما اف، انہیں اف بھی مت کہو، ولا تنہرهما، انہیں جھڑکو مت، انہیں ڈانٹو مت، انہیں کوئی ایسی بات نہ کہو جو ان کے دل کی تکلیف کا باعث ہو. آج کی اولاد ذرا سی بات پر والدین کو نہ جانے کیسے کیسے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بلکہ کتنے بد نصیب ایسے ہیں جو اپنے والدین کو گالیاں تک دیتے ہیں. یہی کا واقعہ ہے. ایک والد اسی مدرسے میں آ کر اپنی اولاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری اولاد میرے سامنے مجھے ماں بہن کی گالیاں دیتی ہے.
قرآن نے تو کہا تھا فلا تقل لهما اف، انہیں اف بھی مت کہو، اور اولادیں ایسی بنتی جا رہی ہیں۔ ولا تنهرهما، انہیں جھڑکو مت۔ وقل لهما قولا کریما، والدین کے سامنے جب بات کرو تو لہجہ نرم ہو، بات اچھی ہو، جو ان کے دل کو خوش کرنے والی ہو، ان کے دل کو تکلیف پہنچانے والی باتیں نہ ہو۔ وقل لهما قولا کریما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور ان کے لیے دعائیں کرو، پروردگار عالم میرے والدین کے اوپر رحمت فرمائیے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی۔ ہماری پرورش کرنے میں والدین نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، راتوں کو جاگا ہے، دن کو کمایا ہے، خود ماں بھیگے بستر پر سوئی ہے، اولاد کو سوکھے بستر پر سلائی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تکلیفوں کو جھیلا ہے، سینے سے لگا کر اپنا خون جگر پلایا ہے، 2.5 سال تک لے کر اپنے کلیجے سے لگا کر ٹھہرتی رہی، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ پروردگار عالم میرے والدین کے اوپر رحمت فرمائی۔ اسی والدین کی خدمت کی وجہ سے، والدین نے جو اولاد کے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں، اللہ رب العزت بار بار اس کی وجہ سے قرآن میں تذکرہ کرتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہیں کہتا ہے أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، جا بجا والدین کا تذکرہ کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ بھری پڑی ہے والدین کی فضیلت میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندہ آگے سوال کرتا ہے ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت بھی ہے، وہی تمہاری جہنم بھی ہے۔ خدمت کرو گے صلہ میں جنت ملے گی، تکلیف پہنچاؤ گے سزا میں جہنم ملے گی۔ آپ نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے۔ دوسری حدیث میں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا صدر گیٹ ہے۔ ماں کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے جنت کا حقدار ہوگا، لیکن اگر باپ کو ستاتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے تو کس دروازے سے داخل ہوگا؟ تو ماں کی خدمت بھی ضروری ہے، باپ کا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ ایک صحابی آ کے پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک کا، تیری ماں سب سے زیادہ خدمت کا حقدار ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا ثم من، پھر اس کے بعد خدمت کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تمہاری ماں۔ پھر اس نے پھر سے 12 سوال کیا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد اس نے چوتھی بار سوال کیا ثم من، پھر آپ نے فرمایا ثم اباک، پھر تمہارے والد ہیں۔ علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ ماں کے اوپر 3 مرحلے ایسے ہیں کیسے گزرے ہیں جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تکلیفیں برداشت کی، اس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ جب پیدائش کا وقت آیا ماں نے تکلیفیں جھیلی، اس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد ماں نے دودھ پلایا، اس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد باپ کا نمبر آتا ہے، کمائے گا اور کھلائے گا، ثم اباک، پھر تمہارے باپ کا نمبر آتا ہے۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ خدمت کے اعتبار سے ماں کا درجہ بلند ہے، ادب و احترام کے اعتبار سے باپ کا درجہ بلند ہے۔ بے شمار حدیثیں پڑھی ہیں ماں باپ کے فضائل میں۔ اگر کوئی ماں باپ کی خدمت کرے گا
آخرت میں جو اسے انعام ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی، اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اس کے اثرات، اس کے فوائد دنیا میں اس کی آنکھوں کے سامنے دکھائیں۔ ہر ایک نے سنا ہوگا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا نام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زندہ ہے۔ ان کی ایک والدہ ہے، والدہ کی خدمت کرنے والا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی دوسرے کے ذریعے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر میں میری ماں ہے، میرے علاوہ کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، کیا آپ کی خدمت میں آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں رہو، آنے کی ضرورت نہیں، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث جوڑی، ایک اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جہاد کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدین کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو میرے نکلنے کی وجہ سے میرے والدین رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ارجع، جاؤ انہیں ہنساؤ، جیسے انہیں روتا ہوا چھوڑ کر آئے، اور جہاد میں شرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ کون نہیں چاہتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہو، جس کا دل میں شوق نہیں ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر لیں۔ آج 1400 سال گزر گئے، ہر مومن کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، شوق ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ ایک بار جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا دیدار ہو جائے۔ ذرا سوچئے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہوں گے، اس وقت صحابہ کے دل میں یا اس وقت مسلمانوں کے دل میں کیسے کیسے جذبات موجود ہو رہے ہوں۔ لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، حضرت اویس قرنی رک گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ آپ نے حضرت عمر کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، کہا سنو ایک وفد آئے گا یمن سے، قبیلہ ہوگا مراد، اس کی شاخ ہوگی قرن، اس میں ایک نوجوان آئے گا جس کا رنگ ہوگا سانولا، جس کا قد ہوگا پستہ، جس کا نام ہوگا اویس۔ جب وہ حج کے لیے آئے تو تم اس کے سامنے جانا اور اس سے کہنا کہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو، کیونکہ اویس جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، ضرور دعا قبول کرتا ہے، کیونکہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال حج کے قافلے میں جاتے اور ایک ایک کو تلاش کرتے اور پوچھتے کہ کوئی یمن سے قافلہ آیا ہے۔ ایک بار ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پہ گئے اور سارے حاجیوں کو اکٹھا کیا، کہا سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو۔ پھر اس کے بعد کہا قبیلہ مراد والے کھڑے رہو، بقیہ سب بیٹھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد کہا قبیلہ مراد کی شاخ قرن والے کھڑے رہو، بقیہ سب بیٹھ جاؤ۔ صرف ایک آدمی کھڑا، مجھے کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے آیا ہوں۔ کون سا قبیلہ ہے؟ کہا مراد ہے۔ کون سی شاخ ہے؟ قرن ہے۔ اس سے پوچھا اویس کو جانتے ہو؟ کہا اویس کو تو جانتا ہوں، اور میرا بھتیجا ہے۔ کہاں ہے؟ وہ اس مرتبہ سفر حج میں آیا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ کہاں ہے؟ کہا عرفات میں اونٹ چرا رہا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دونوں عرفات کے میدان کی طرف نکل گئے. جب عرفات کے میدان پہ پہنچے تو دیکھا اونٹ چل رہے ہیں. ایک آدمی کی کر کے نیچے نیت باندھے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے. دونوں جا کر رک گئے. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا مزدور ہوں. کیا نام ہے تمہارا؟ اللہ کا بندہ. تو حضرت عمر نے کہا وہ نام بتاؤ جو نام تمہاری ماں نے تمہارا رکھا ہے. کہا اویس نام ہے. کہا پھر ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے دعا کرو. حضرت اویس نے کہا میں اور امیر المومنین عمر بن الخطاب علی بن المرتضی کے لیے میں دعا کروں؟ کہا ہاں دعا کرو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب اویس سے ملاقات ہو تو اس سے دعا کرنا، کیونکہ جب اویس ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت آپ کو واپس خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، ضرور دعا قبول کرتا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ نہ نماز کا حوالہ ہے، نہ روزہ کا حوالہ ہے، نہ زکوٰۃ کا حوالہ ہے، نہ تہجد کا حوالہ ہے. صرف ایک چیز کا حوالہ ہے کہ ماں کی خدمت ایسی کی ہے کہ اللہ رب العزت اس ہاتھ کو خالی ہاتھ واپس نہیں دیتا. اس کے برخلاف اگر کوئی اس دنیا میں اپنے والدین کو ستاتا ہے تو ایسے شخص کو مرنے کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. کتنی اولادیں ہیں ماں باپ کے راحت کی کوئی فکر نہیں، ماں باپ کی خوشی کی کوئی فکر نہیں، بلکہ ماں باپ اگر کوئی حکم دیتے ہیں کسی کام کے کرنے کو کہتے ہو کان جھاڑ کے نکل جاتا ہے. اسی لیے پیدا کیا تھا. بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے والدین کے ساتھ جو تھوڑا بہت احسان کر دیا، اس نے سلوک کر دیا، اپنے والدین پہ احسان کر دیا. پوری زندگی اور ماں باپ کی خدمت کرتے رہے تب بھی ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اسی پڑوس ملک میں ایک نوجوان تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا. ماں نے اسے بے-بگی کے عالم میں پڑھایا لکھایا، اچھی جاب لگ گئی، لاکھوں روپے سیلری ہے. کہنے لگا اماں تو نے میرے بچپن میں میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا، مجھے پڑھایا لکھایا، آج میری اتنی شاندار جاب ہو گئی، یہ سب تیرا احسان ہے. ایسا کر کہ تو بچپن سے لے کر اب تک جتنا تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے سب کی لسٹ تیار کر کے دے دے، میں اس سب کا بدلہ چکا دوں گا. میں نے کہا بیٹے لسٹ بن جائے گی، ذرا ٹائم لگے گا. ٹائم لے لو، ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینہ سال، جتنا تمہیں چاہیے لسٹ بنا کر تیار کر لو، مجھے دے دو، سارا بدلہ چکا دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. بیٹا جاب سے گھر آیا، رات کو سویا، جب بستر پر سویا تو ماں ایک لوٹا پانی لی اور لے جا کے اس کے بستر پہ گرا دی. دیکھا بستر بھیگا ہے، اٹھ کے دوسری جگہ جا کے سو گیا. پھر ماں نے دوسرا لوٹا لیا اور پھر لے جا کے گرا دیا، وہ اٹھ کر جا کے سوفے پہ سو گیا. ماں نے پھر ایک لوٹا لیا اور پھر جا کے اس کے اوپر گرا دیا. اب اسے غصہ آیا، ماں کیا کر رہی ہے، بار بار میری نیند خراب کر رہی ہو، سونے نہیں دیتی. پھر وہاں سے اٹھا زمین پہ سو گیا. ماں پھر ایک لوٹا لے کر آئی اور پھر اس کے بستر پہ گرا دی. اب اسے غصہ آیا، برا بھلا کہنے لگا کہ تمہیں میری نیند کی کوئی فکر نہیں، مجھے صبح میں جاب پہ جانا ہے، مجھے تکلیف پہنچائے جا رہی ہو. ماں نے کہا بیٹے ابھی تو ایک رات کا حساب لے رہی ہوں، نہ جانے کتنی راتیں میں نے ایسے گزاری ہے کہ خود تو بھیگے بستر پر سوئی ہوں اور تمہیں سوکھے بستر پر سلائی ہوں. ابھی تو ایک رات کا حساب لے رہی ہوں، اتنے میں گھبرا گئے. ذرا سوچو میں نے کتنی راتیں ایسے گزاری ہیں. بیٹا ماں کے قدموں میں گر گیا. کہا اماں صحیح بات ہے، تمہارے احسان کا کوئی بدلہ نہیں. ایسے ماں باپ کو لوگ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. کتنے والدین ایسے ہیں کہ دنیا سے گزر گئے اور والدین اولاد سے ناراض تھے.
सोचना चाहिए। अगर वालिदैन दुनिया से गुजर गए और नाराज थे तो उसके लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा बताया है कि ऐसे वालिदैन के लिए आप जिंदगी भर दुआएं करते रहिए, उनके लिए जितना ईसाल सवाब करना चाहे करते रहिए, इबादतें कीजिए, सदकात खैरात कीजिए, उनके नाम पे कोई ऐसा काम कर जाइए जिसका सवाब हमेशा हमेशा वालिदैन को पहुंचता रहे। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल इस अमल की वजह से जो माँ बाप को तकलीफ पहुंचने का गुनाह है वो खत्म कर दे, मिटा दे, माफ कर दे। मेरे भाइयों, माँ बाप जिंदा है, उनकी कदर कर लीजिए। शायर कहता है माँ बाप की खिदमत कर लो इबादत की तरह, वरना ये घर से उठ जाएंगे बरकत की तरह। जब माँ बाप नहीं होंगे फिर एहसास होगा कि वालिदैन क्या चीज थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।